دوسرے کو پریشان کر دینا دوسرے کو، ایک شخص کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو سوچ کا ابھار کر چلے جانا، یہ ہے زندگی خراب کر دینا۔ برباد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اپنے خدا را ذہن سے نکال دیں، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں کہ آپ کی زندگی کے جو اختیار ہے وہ رب کی ذات کے پاس ہے۔ وہ اس کو پلس کرنے والا ہے، وہ اس کو مائنس کرنے والا ہے، وہ اس کے اندر اچھائیاں کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے کوئی ایسے کام لے لے کہ آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہو، آپ نے کبھی سوچا نہ ہو۔ یہ تمام کا تمام ریموٹ اور کنٹرول، ایک ہوتا ہے خالی ریموٹ، اور کنٹرول کہتے ہیں جو ہاتھ جس کو آپریٹ کرتا ہے، ریموٹ اور کنٹرول، یہ سب کا سب اس کے پاس، رب کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ جتنا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، کسی بھی ذات سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی قبیلے سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک ہی پازیٹیو معاملہ ہے۔ چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو آسائشیں فراہم کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے یہ بہتری کے مواقع جو ہے وہ روز بروز پیدا کرتا ہے، ایک نہیں ان گنت لوگوں میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رہ رہے ہیں ایک نیگیٹو فارم کے اندر، ایک نیگیٹو محلے کے اندر، ایک نیگیٹو سوسائٹی کے اندر، وہاں سے یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ ہم تک آتی ہے، لیکن ہم وہ جو 20-25-30 بندوں کا سرکل ہے اس کے اندر ہے ہی نیگیٹیوٹی، پازیٹیوٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو وہاں ہم کیسے یہ چیز کنسیو کریں، وہاں ہم کیسے یہ چیز اپنے پاس سیو کریں؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم دیکھیں اپنی لائف کے ان دنوں میں کہ ہمارے ساتھ جن جن لوگوں کا تعلق ہے، واسطہ ہے، ان لوگوں کی پرسنلائزیشن کے اندر پازیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں انسان دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کی ویژن رب کی ذات کھولتی ہے، اس کو فہم رب کی ذات فراہم کرتی ہے، پھر اس کو ریالٹی کے کچھ وے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اگر اس جگہ پر بیٹھوں گا تو یہاں سے سوائے برائی کے، سوائے لالچ کے، سوائے حسد کے، سوائے اپنا ایک دوسرے کے اندر کینہ رکھنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ دوسرے فیز کی طرف جاتا ہے کہ میں کسی ایسی سوسائٹی کے اندر بیٹھوں، ایسے معاشرے کے اندر بیٹھوں، یا کسی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جس سے مجھے انرجی ملے، پازیٹیو انرجی ملے۔ میرا اگر سر درد ہو رہا ہے تو وہ مجھے وہم میں نہ ڈالے کہ جناب تمہیں تو کوئی بہت بڑی کوئی بھی بیماری کا نام لے کر تمہیں یہ لگنے والی ہے، وہاں انرجی ملے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ایک فیز ہوتا ہے، سر درد ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ باقی تم جتنا اس سر درد کے تکلیف کو بڑھاتے جاؤ گے یا محسوس کرتے جاؤ گے تو یہ سر کا درد جو بڑھتا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ پانی پیوں گا۔ جی ناظرین، تو اب جو افراد معاشرے کے اندر یہ لفظ کہتے ہیں کہ جی زندگی برباد کر ڈالی، وہ اختلاف کریں گے یا متفق ہوں گے، فیصلہ ہر پروگرام میں آپ کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں میری جو بات، میرا جو کانسیپٹ یہ 100% صحیح ہو، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، لچک ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ یوز کرتے ہیں کہ زندگی برباد کر ڈالی، یہ ٹوٹلی ایک ایسا لفظ ہے جو رب کے خلاف ہمیں کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی کا مالک رب کی ذات ہے، سانسوں کا مالک، ہمارے جسم کے پورے اعضاؤں کا مالک۔ لیکن شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمیں تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ، صحیح اعضاء کے ساتھ پیدا کیا۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جو سینسز ہوتے ہیں یہ سب کے سب رب نے فراہم کیے، اور اس کے باوجود بھی ہم ان تمام سینسز کو ایک طرف رکھ کر اور کہتے ہیں جناب ہماری زندگی برباد کر ڈالی۔ زندگی کا تعلق روح سے، زندگی کا تعلق جسم سے، زندگی کا تعلق آپ کی ایک پرآسائش زندگی سے۔ پرآسائش زندگی کا کیا عمل دخل ہے؟ آسائش کے ساتھ زندگی گزارنا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آسائش جو ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے،
ہم اس آسائش سے مستفید نہیں ہوتے، لیکن رب نے ہمیں وہ آسائشیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب در حقیقت ہم ان چیزوں کو کھو بیٹھتے ہیں وقتی طور پر، یا ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں وقتی طور پر، پھر ہمیں ان آسائشوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن ہم نے جو اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے آسائشوں کی، وہ کچھ اور ہے۔ جو رب نے ہمیں آسائشوں کی طرف اشارہ دیا ہوا ہے، یا آسائشوں کو بڑا کلیئر لکھ کر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی رب نے جو آسائشیں رکھی ہیں وہ کیا کیا ہیں، میں نے جو آسائشیں بنا کے رکھی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اچھا، میری جو آسائشیں ہیں اس کے اندر ٹوٹلی مٹیریل ہے، مادہ پرستی ہے۔ رب کی طرف سے جو آسائشیں ہیں وہ لانگ لاسٹنگ کھیل کی ہیں، شارٹ ٹرم کی نہیں ہیں، لانگ ٹرم کی وہ آسائشیں ہیں۔ اب اس کے اندر میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم ان آسائشوں پہ فٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ رب نے ہمیں اولاد سے نوازا ہوا، یہ آسائشوں کی بات ہے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ رب نے ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں نوازا ہوا، کیا ہم اس قابل ہیں کہ جتنا اس نے دیا ہوا کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، زندگی برباد کر ڈالی کس نے؟ سوال ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، کس نے؟ اور کیا اس کے پاس ایسی پاور، کیا اس کے پاس ایسا اختیار کہ وہ آپ کی زندگی برباد کر ڈالے؟ خراب اور برباد کے فرق کو جب انسان سمجھ لے گا، جانچ لے گا، پرکھ لے گا، پھر یہ لفظ نہیں بولا کرے گا کہ جی میری زندگی برباد کر ڈالی، کیونکہ اس کو ریالٹی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، حقیقت اس کے پلے پڑنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اصل لائف ہے، یہی زندگی ہے۔ اس کے اندر کوئی اتنی الجھن نہیں ہے، کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی میں نے اور آپ نے بنا لی ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا سسٹمیٹیکل نظام ہے ایک اللہ تعالیٰ کا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ایک لائف جب وہ زندگی بخشتا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، زندگی کہاں سے بخشتا ہے؟ اس کے بعد پھر سوسائٹی میں آتے ہیں روتے ہوئے، پھر کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی جتنے بھی اس کے شعبہ زندگی کے ہیں افراد۔ میرا خیال ایک کالر بھی ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ کافی سارے شعبہ زندگی کے افراد ہیں۔ اچھا، اب وہ سب اس نے آلریڈی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں اوپر، پورا ایک ہیڈ کوارٹر، جنرل ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے جی، اس کے اندر جی اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے فلاں کام کرنا ہے۔ وہ پھر شوق ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ پھر جذبہ ان کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے ایک جو دنیاوی سوسائٹی ہے، یہ دنیاوی جو ایشو ہیں، اس کو بڑے ایک احسن طریقے سے چلانا۔ اس کے اندر کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں، کسی نے جناب یہ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا۔ کچھ معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں جو اپنے تمام اہل و عیال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں جو اہل و عیال سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک پارٹ ہے، یہ بھی ایک نظام زندگی ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ جس دن ہمارے دماغ کے اندر سے لفظ ختم ہوگا زندگی برباد کر دینے والا، اس دن ہمیں زندگی کا جو اصل شکل ہے، زندگی کی جو اصل مقصد ہے، وہ سمجھ آنا شروع ہوگا کہ زندگی جو ہے یہ رب کی دی ہوئی ہے۔ اب وہ تھوڑی دی ہوئی ہے، زیادہ دی ہوئی ہے، یا تھوڑی زندگی کے اندر تمام آسائشیں دی ہوئی ہیں، یا ایک طویل زندگی کے اندر بدحالی کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے، اس کا علم کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ اس کا علم صرف رب کو ہے۔ اس نے یہاں سے ٹرانسفر ہونے کے بعد پتہ نہیں ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو بدحالی کا کنسیپٹ لے کر چلتے ہیں، لیکن جس دن یہ چیز نکال دیں گے آپ اپنے دماغ کے اندر سے، اپنی سوچ کے اندر سے کہ جس زندگی برباد کر ڈالی، اس دن
اس کے ساتھ ریئل ایک کنیکشن ہوگا. کیونکہ اب آپ کو علم ہوا کہ زندگی کوئی کسی کی برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی فرام ہوتا ہے نا جی، فرام اور ٹو. فرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہے، وہ کون سا شخص یا کون سا فرد جو ہے وہ رب کی دی ہوئی چیز، زندگی رب کی دی ہوئی ہوتی ہے نا جی، وہ کیسے برباد کرے گا؟ سوال ہے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر پہلی بات تو یہ ہے، تھوڑا سا کہنا تھا آپ کے جو یہ چلاتے ہیں آپ کا جو بھی چینل چلانے والے ان سے کہیں کہ تھوڑا سا ایسا سلسلہ رکھے کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں اچھا جی اب خدا حافظ اس طرح. تو تھوڑا سا یہ مطلب ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کریں کہ آپ اپنا جملہ مکمل کر لیں. نمبر 1 بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ زندگی برباد کر دی، تو میرے ہی ذاتی مطلب تھوڑی چھوٹی سی آپ سے بات کروں گی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے نا کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں جی، اپنی غلطی کسی بھی سچویشن میں نظر آئے، تو آپ کو انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ بربادی کی طرف میں خود گیا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. وہ کبھی ہم حالات کو کہتے ہیں، کبھی ہم پلیس اس انوائرمنٹ کو کہتے ہیں، کبھی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو مطلب اس چیز کا ذمہ دار کہتے ہیں کہ یہ فلانے کی فلانے کی. تو یہ دیٹ از ٹوٹلی رانگ. میرا تو وہ جو حضرت بلال کا آپ نے وہ قول اور دعا سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی برائیاں دکھا، مجھے میری برائیوں سے چھٹکارا دے اور مجھے میری برائیاں نظر آئیں. بالکل. جب انسان کو اپنی برائیاں اپنی غلطیاں نظر آئیں نا تو وہ خود بخود کہتا ہے کہ میں تو بربادی کی طرف خود گیا، کیونکہ میں اکارڈنگ ٹو اپنے اس حساب سے چلوں، کس لیول پہ ہوں میں، کتنی میری جیب ہے، یہ چیزیں مختلف قسم کی ہم اپنی خواہشات رکھ کے اور پھر اسی سے فائٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی اپنے ہسبینڈ کو رسپانسبل کہتے ہیں، کبھی لاس میں، کبھی مدر فادر، اس طرح سے یہ چیزیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے کہ ہمیں نظر آئے